شاہ عالم ثانی کے دور میں شاہ جہان آباد میں ایک بابا جی تھے، گاؤں دیہات میں رہتے تھے. گاؤں دیہات میں جنگل سے لکڑیاں چنتے تھے، بیچ دیتے تھے. کوئی چھوٹا سا جانور لیتے تھے، اس کو آگے بیچ دیتے تھے، بکری، بھیڑ، جو باقی سارا دن اللہ اللہ کرتے ہیں. تو یہ پیشے کر کے آپ اپنا پیٹ پالتے ہیں اور کسی سے سوال نہیں کرتے. تو بادشاہ نے کہا، مغل بادشاہ نے، مجھے اس سے بلاؤ. ان کے پاس گئے تو مغل بادشاہ نے اٹھتے ہوئے انہیں ایک اشرفیوں کی تھیلی دی. بڑی محبت سے کہنے لگے، آپ لے جائیں، میرے پاس بہت اشرفیاں ہیں، لیکن آپ کے پاس تو فقر ہے، غربت ہے، سب تندرستی ہے، سفید پوشی ہے، کہاں اشرفیاں؟ کہا میں اگر دکھا دوں گا اتنی آپ کے پاس بھی نہیں ہوگی. تو بادشاہ کو غصہ آیا، میری لے نہیں رہے، اپنے پاس ہے نہیں. تو بادشاہ نے کہا پھر دکھائیں. مسلح پہ بیٹھے، مسلح اٹھا کے ایسے نیچے مٹھی بھرتے، ایسے مٹھی بھر کے ادھر پھینکتے، چھن چھن اشرفیاں، ادھر مٹھی پھینکتے، ادھر پھینکتے، ادھر پھینکتے، ادھر پھینکتے. بادشاہ پریشان ہو گیا، اتنی اشرفیاں پھینکی. کہا جیسے اولے برستے ہیں زمین سفید ہو جاتی ہے، اتنی اشرفیاں پھینکی. بس ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے، پھینکتے جاتے تھے، پھینکتے جاتے تھے، اور ہاتھ سے اشرفیاں نکلتی تھی ایسے جیسے بارش ہوگی. باپ قدموں میں پڑ گیا، کہنے لگا یہ اشرفیوں کا راز مجھے بھی مل سکتا ہے. تو اسے اپنے خزانے بھول گئے، اسے اپنے خزانے بھول گئے. یہ اشرفیوں کا راز ہاں مل سکتا ہے. کہا کیسے ملے گا؟ کہا استغفار کثرت سے کیا کر، استغفار کثرت سے کیا کر، استغفار کثرت سے کیا کر. زمین کی آخری ساتویں حصے میں، اب یہ لفظ ذرا غور سے سنیے گا، توجہ طلب ہے. کہا کہ یہ راز مجھے بھی بتا دے، دنیا بھر گئی، سفید ہو گئی، یہ مجھے بھی بتا دے. کہا استغفار کر لو. فرمایا جب تو استغفار کرے گا، اب سنیں جو لفظ کہنے لگا ہوں، اللہ ساتوں زمین کے نیچے کے جو خزانے ہیں وہ پہلی زمین پہ لے آئے گا، نیچے سے اوپر اللہ پہلی زمین پہ لے آئے گا. اور جب تو استغفار کو کثرت سے کرے گا، اللہ زمین کے اوپر خزانے آتے جائیں گے، آتے جائیں گے، آتے جائیں گے. پھر فرمایا دو شکلوں میں تجھے خزانے ملیں گے، یا خزانہ اپنی اصلی حالت میں ملے گا، یا اللہ تیرے کاروبار میں، تیرے رزق میں، تیری عزت میں، تیری صحت میں، تیری برکت میں، تیری عطا میں اللہ خزانوں کے دروازے کھولے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ خزانوں کے دروازے کھولے. استغفار کر. فرمایا میں نے استغفار کیا اور بہت زیادہ کیا. اب عالم یہ ہے کہ میں نیچے سے مٹی اٹھاتا ہوں اور مٹی اٹھا کے ایسی مٹھی میں ڈالتا ہوں، پھینکتا ہوں. اشرفیوں کی نیت کرتا ہوں، اشرفیاں بن جاتی ہیں. دینار سونے کی نیت کرتا ہوں، سونا بن جاتا ہے. ہیرے کی نیت کرتا ہوں، ہیرا، جواہرات، لال، زمرد، عقیق، مرجان، جس کی نیت کرتا ہوں وہ سارا کچھ وہی. ایک صاحب ملے، میں نے انہیں ایک عمل بتا کے آیا تھا. میں آپ کو ملاقاتیں بتا رہا ہوں. ایک عمل بتا کے آیا تھا، مجھے یاد نہیں کب بتایا میں نے. مختصر سرسری ملاقات ہوئی، لیکن اس کا نفع اور فائدہ بتانا چاہوں گا. وہ یہ ہوا کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ 129 دن سورۃ کوثر پڑھنی ہے صبح شام، زمان اور مکان کی قید کے ساتھ، ایک ہی جگہ ہو اور ایک ہی وقت ہو. اور اگر مجبوراً کوئی مجبوری ہو جائے تو جگہ اور وقت بدل سکتے ہیں، لیکن عمل نہ چھوڑیں. 129 بار سورۃ کوثر، 15 منٹ لگتے ہیں، آپ خود کہتے ہیں. ڈوب کے، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، ڈوب کے، لفظ میں ڈوب کے کہہ رہا ہوں، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ. 129 بار سورۃ کوثر، 129 دن بس آپ پڑھیں. جب 129 دن مکمل ہو جائے نا تو اس دن کوئی میٹھی چیز تقسیم کریں حسب توفیق، اور پھر اگلے 129 دن شروع کریں. اگلا 129 دن، یہ پہلا نصاب ہے، اب اگلا نصاب شروع کریں. میں نے ان سے عرض کیا کہ 7 یا 11 نصاب کر لیں، تیری زندگی کے شکوے ختم ہو جائیں گے. 7 یا 11 نصاب، 129 دن اہتمام کے ساتھ، جگہ اور وقت کی پابندی ہو. مجبوراً اگر کوئی مجبوری ہے تو بدل سکتے ہیں. 129 دن، اور جب 129 دن ختم ہو تو اس کی مٹھائی تقسیم کریں اور شیرینی تقسیم کریں حسب توفیق، اور اگلے 129 دن شروع کریں. اگلے 129 دن شروع کریں، اگلے 129 دن. پھر جب وہ ختم ہو پھر شیرینی تقسیم کریں، اور اس کے بعد پھر اس سے اگلے 100،
29 दिन शुरू करें। इस तरह ये हर 129 दिन एक निसाब हुआ। इस तरह 7 या 11 निसाब, 7 या 11 निसाब आप कर लें। उसने 7 या 11 निसाब किए। मैंने उसके 7 और 11 निसाबों में इतने नताइज पाए, इतने नताइज पाए। वो उस वक्त खड़ा था और सामने ऊंट पहाड़ था। मेरा अंदाजा कह रहा था कि अब इसके पास इतनी बड़ी कीमिया है कि ऊंट पहाड़ के पत्थर को जाके हाथ लगाए तो सोना बन जाएगा। जब मुझसे बातें कर रहा था तो सामने ऊंट पहाड़ था। टीबी का इलाज 6 महीने 9 महीने, फलां का कोर्स 6 महीने 9 महीने, और कितनी अद्वियात ऐसी हैं कि जिनके इलाज और कोर्स में कहते हैं कि एक दिन भी दवाई चूक गई तो फिर शुरू करनी पड़ेगी है। उसमें तो डॉक्टर को कहते हैं कि बड़ी तवज्जो है। और अगर तस्बीह खाने वाला कह दे उन्हें कि ये पाबंदियां नहीं होती हमसे, या पाबंदी तो कोई रियायती बंदा कहेगा, वरना कहेगा बड़ी सख्ती है। हालांकि ना पाबंदी है ना सख्ती। जो बंदा ये दरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह पाक जल्ल शान उसका खात्मा ईमान पे ऐसे करेगा, 70 फरिश्ते आएंगे, शैतान बलियात उससे हटाएंगे, कलमा नसीब करेंगे, रूह परों में लेके जाएंगे और सब लिबास सब कपड़ों में आला इल्लियीन में जाके उसकी रूह को रखेंगे। और कयामत के दिन वो बंदा ऐसे खड़ा होगा जैसे नबी खड़े होते हैं, और ऐसे चलेगा जैसे अंबिया। लोग पूछेंगे कौन है? कहा ना नबी है ना रसूल है, कमली वाले का एक उम्मती है जिसने ये दरूद पढ़ा था। अगली बात अजीब सुने, ये दरूद पाक जो मैं अभी बयान कर रहा हूँ पढ़ता है, और मैं अल्लाह जल्ल शान हो उसके मुंह में वो नूर भरते हैं कि क्या बनी इसराइल से लेकर क़यामत तक के हर उम्मती को भी नूर तकसीम करे, इसका नूर खत्म नहीं। अल्लाह मुंह में नूर भर देते हैं, अल्लाह दिल में नूर भर देते हैं। और एक फायदा और बताता हूँ, और फायदे हैं। और मैं जो दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उसकी नस्लों में और उसमें वुसअत तवंगरी के वो दरवाजे खोलते हैं जो कभी बंद नहीं होते, कभी बंद नहीं होते। ये मेरे बाएं हाथ पे, मेरे लेफ्ट साइड पे चौक है, और यहाँ 2 प्लाजे हैं। उन प्लाजों का मालिक एक वक्त ऐसा था, यहाँ गुलबर्ग लाहौर में एक जगह है, वहां एक बंदे के पास जाता था, उसको 100-200 चुप करके मुट्ठी में दे देता था। वो मालिक था। एक वक्त आया किस्मत खुशी में, और इसी में मौत आ गई, इसी में मौत आ गई, इसी में मौत आ गई। जो ये दरूद पढ़ेगा अल्लाह उसकी नस्लों में, और उसे क्या नहीं, अल्लाह तवंगरी के दरवाजे बंद नहीं करेगा। आज तो पता है मैं मालदार हूँ, कल खबर नहीं कि मेरी नस्लों से छिन जाएं और मेरी नस्लें फक्र फाके और गुर्बत में चली जाएं। आज ये दरूद आपको अता भी कर रहा हूँ, ये पहली दफा अता कर रहा हूँ, पहली दफा। इसको हदिया भी दे रहा हूँ कि मेरे हजरत से, डाकिए की हैसियत से, किसी बुजुर्ग की हैसियत से नहीं। मैं डाकिया हूँ, ना विलायत का दावा है। हाँ एक चीज है, क्या कि आखिरी वक्त में अगर कलमा नसीब हो गया तो फिर मैं बेहतरीन हूँ। तो ये दरूद पाक अजब है, पहली दफा हदिया कर रहा हूं। बड़ों ने दिया है डाकिए की हैसियत से, डाकिए की हैसियत से। और इस दरूद को जिंदगी में एक दफा पढ़ ले, रोज एक दफा पढ़ ले, अल्लाह कभी तवंगरी के दरवाजे बंद नहीं करेगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये दरूद इतना ताकतवर है। तवंगरी, माल, दौलत, रिज्क, इज्जत, सेहत, वकार, शान और शौकत, अल्लाह तवंगरी के दरवाजे इस छोटे से वादे की गहराइयों में जाएं। आप नहीं जा रहे, तवज्जो नहीं कर रहे। अल्लाह कभी तवंगरी के दरवाजे बंद नहीं करेगा। वो तवंगरी से मुराद रोज रिस्क है, वो सेहत है, वो इज्जत है, वो वकार है, वो मुआशरे में शान और शौकत है, वो जिंदगी का कोई निजाम है। अल्लाह कभी तवंगरी के दरवाजे बंद नहीं करेगा। ये एक दरूद है, और फज़ाइल दरूद में शेख अल हदीस ने इसको लिखा है। ये एक दरूद है, इसके अजीब कमालात हैं। अक्सर मैंने आपको देखा ना, दर्स में शुरू करने से पहले मैं ये पढ़ता हूँ, और मेरी जिंदगी में एक वाक़या ऐसा है कि मैंने इस दरूद के फवायद बयान किए। जिंदगी में सिर्फ गालिबन एक बात इस दरूद पाक के फजाइल, बरकत और कमाल बयान किए हैं, शायद एक दफा। अच्छा दरूद है, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु। ऐ मौला मैं तेरी हम्द करता हूँ जितना तू इसका अहल है। अल्लाह की अहलियत कितनी होगी, अल्लाह की अजमत कितनी होगी, अल्लाह का वकार, अल्लाह की शान और शौकत, अल्लाह का गलबा कितना होगा, कोई गुमान कर सकता है। फसल्ले अला मोहम्मद कमा अंत अहलुहु। और सलाम भेजता हूँ, दरूद और सलाम भेजता हूँ मोहम्मद पे, जितना वो अहल है, जितना उनकी अजमत है, जितना उनका वकार है, जितना उनकी शान शौकत है। वफल बिना मा अंत अहलुहु, फिर तकरार कर रहे हैं, इन्नका अंत अहलुत तकवा व अहलुल मग़फ़िरा। आपसे बड़ा तकवे वाला कौन है, आपसे बड़ा मग़फ़िरत वाला कौन है। ये दरूद पाक जब बंदा पढ़ता है, मैंने इसके फजाइल बताए थे, इसके कमालात बताए थे। आज मैं इसके सिर्फ 2-3 फजीलतें बताता हूँ, फिर हम इसको मिल बैठ के पढ़ते हैं। और मैं जब ये बंदा दरूद पाक पढ़ता है, जब उसकी मौत का आखिरी वक्त हो,
موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن۔ زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ جو بندہ فرمایا یہ درود پاک پڑھتا ہے، یہ درود پاک، موت کے وقت اللہ جل شانہ 70 فرشتے ایسے بھیجتے ہیں جو اس سے آفات بلیات شیطان کو دور کرتے ہیں، جنت سامنے کرتے ہیں، رحمت سامنے کرتے ہیں، اس کی روح پھڑکتی ہے اور اس کی روح کو کلمہ نصیب کرتے ہیں، دیدار مصطفیٰ کراتے ہیں، اور فرشتے اپنے پروں میں لے کے اللہ کے حضور جاتے ہیں اور اعلیٰ علیین میں اس کی روح کو رکھ دیتے ہیں۔ ایک فائدہ چاہتے ہو خاتمہ ایمان پہ، اللہ میرا کر دے، اللہ آپ کا کر دے، ساری زندگی کا کھٹیا وٹیا، ساری زندگی کا نچوڑ۔ اس دن ایک جگہ گیا، بہت بوڑھا آدمی، بہت بوڑھا آدمی، مجھے کہنے لگا ابا جی کو سمجھائیں۔ ابا جی سے نماز گئی، ابے سے تسبیح گئی، سارا دن اس کے ساتھ غیر محرم کے ساتھ سارا دن موبائل پہ ابا لگا ہوا ہے۔ ابے کو آپ ہی سمجھاتا، ابے کی جو پینشن آتی ہے 50,000 سے زیادہ، وہ بھی وہاں لگی ہوئی ہے اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ ابا بالکل نہ ملک ملک اپنے مال دے، نہ زال دے، نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، پتہ نہیں کہاں کہاں گھوما ہوا ہے۔ اور کچھ ہی دنوں کے بعد اسی حالت میں ابے کی موت ہو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ وعدے انشاءاللہ پورے ہیں، کیوں؟ وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، اور انشاءاللہ اگر ہم سچے نہیں تو کلام سچا۔ ایک وقت آئے گا یہ سچا کلام پھر سچا بنا دیتا ہے۔ کہا سن لینا، پہلے ریا آتی ہے، پھر اخلاص آتا ہے، پہلے عادت آتی ہے، پھر عبادت آتی ہے۔ عادت تو بنا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، ساری عمر حضرت خضر کی تلاش میں اور ان سے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی، حضرت خضر سے ملاقاتیں ساری عمر۔ حضرت خضر علیہ السلام سے جو ملاقاتیں جس کی بھی ہوئی ہیں، ہم ایک واقعہ سنیں۔ شاہ رکن عالم، ان کا مزار ملتان ہے، شاہ رکن عالم، یہ بیٹے ہیں شاہ صدر الدین اور یہ بیٹے ہیں شاہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے۔ شاہ رکن عالم پوتے ہیں، کس کے؟ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے پوتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ رکن عالم 4 سال کے تھے، دادے کی پگ پڑی تھی، دستار فضیلت پڑی تھی، اٹھا کے نا سر پہ رکھ۔ شاہ صدر الدین صاحب جو کہ حضرت شاہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے بیٹے تھے، ایک دم کہنے لگے بیٹا اس ابا کا نہیں، اس پگ کی قدر کر، نہیں بیٹا اس کی قدر کر۔ دادے نے بولے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اس کے سر پہ پگ آ گئی ہے، بیٹا یہ پگ مجھے دی تھی حضرت خضر علیہ السلام، اب یہ بیٹا میرا نام لے گا، اللہ کا نام لے گا، میرا نام روشن کرے گا اور مخلوق کے دلوں میں اللہ کے نام کو بٹھائے گا، اور اس کی زبان پہ وہ اسم اعظم جاری ہوگا جو ہر ملاقاتی کو خضر علیہ السلام دیتے ہیں، اور وہ اسم اعظم ہے یا لطیف ہو یا ودود۔ بیٹا اس نے پگ سر پہ رکھ لی ہے، اب بس رکھی گئی، اب ہو گیا کام۔ اور واقعتاً ایسا ہوا۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے بیٹے صدر الدین کو کوئی نہیں جانتا، گمنام ہیں، اللہ کے ولی ہیں پر گمنام ہیں، اور ان کے پوتے شاہ رکن عالم ان کو بہت زیادہ لوگ جانتے ہیں۔ وہ ان کے سر پہ وہ پگ آئی تھی، وہ دستار آئی تھی جو دستار دی تھی حضرت خضر علیہ السلام۔ اب جب یہ بڑے ہوئے، اس وقت 4 سال کے تھے، جب انہوں نے بولنا شروع کیا، حالت شعور میں آئے، تو یہ جب بھی کسی چیز کو دیکھتے تھے ان کے اندر سے ایک لفظ نکلتا تھا، یا لطیف ہو یا ودود۔ بس اور ساری عمر انہوں نے مخلوق خدا کو یا لطیف ہو یا ودود کو بتایا، اور فرماتے تھے پھر خود کہ میری حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے۔ حضرت خضر فرماتے ہیں یا لطیف ہو میرا تاج ہے اور یا ودود ہو میرا دل ہے۔ مثلا لطیف میرا تاج ہے، سر کے اوپر دستار ہے، اور ودود میرے دل کی روشنی ہے۔ اور حقیقتاً ایسے ہے، انسان کو ہر جگہ چوٹ لگ جائے بچ جاتا ہے، دل میں چوٹ لگے، دل زندہ تو نہ مر جانا، تو زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے، اور انسان کو ہر جگہ سے کاٹے نہیں مرتا، سر سے کاٹے مر جاتا۔ لطیف میرے سر کا تاج ہے یا لطیف
اور یا ودود میرے سر کی روشنی، میرے دل کی روشنی، دل کی روشنی، جس ہستی کی جس ہستی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کیا مجھے ابھی بنا کے دے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے، ایک شخص آیا، نووالد تھا، مٹی دھول مسافر پردیسی، کہا کہ آپ میں سے بغداد کے عبد القادر کون ہیں؟ میں، کہا 900 میل کا سفر کر کے پیدل آیا ہوں، درمیان میں جنگل بھی آئے، پہاڑ بھی آئے، دریا بھی آئے، ہاٹیاں بھی آئیں، مصیبتیں بھی آئیں، تکلیفیں بھی آئیں، صرف آپ سے ملنے آئے۔ پوچھا کس لیے آئے؟ فرمایا میں ایک جگہ جا رہا تھا تو مجھے ایک صاحب ملے، ایک اللہ والے ملے، اور وہ کہنے لگے تمام سیاہ، تمام سفید اللہ کا، تمام زمین، تمام آسمان اللہ کا، تمام خشکی، تمام تری اللہ کا، پہاڑ، دریا، درخت اللہ کے، زندہ مردہ سب اللہ کے، تقدیر اللہ کی، امر اللہ کا، حکم اللہ کا، یہ ساری کائنات اللہ کی، اول اللہ کا، آخر اللہ کا، موجود اللہ کا، ظاہر اللہ کا، باطن اللہ کا، ساری چیزیں اللہ کی ہیں۔ اور یہی اللہ بغداد میں ایک عبد القادر ہے، اسی کے دل میں، بغداد میں ایک عبد القادر نام کا شخص ہے، اسی کے دل میں ہے، پر اس سے جا کے کہو کہ میں خضر ہوں اور میرا دوست ہو کے تیری معمولات زندگی میں یا لطیف یا ودود نہیں، ساری چیزیں اللہ کی ہیں، یار میرا ہے، دوست میرا ہے، خضر علیہ السلام کا فرمان، میرا دوست ہو کے تیرے زبان پہ سارے تیرے معمولات ہیں، یعنی تسبیح ہیں، آپ کے وظیفے ہیں، آپ کی تلاوتیں، قرآن، سجدے، آپ کے نفل، آپ کے اوابین، آپ کے اشراق، آپ کی چاش، آپ کی سنتیں، آپ کی سنت موقعہ، غیر موقعہ، آپ کے فرائض، سب کچھ ہیں، اور آپ کی زبان پہ یا لطیف یا ودود نہیں۔ کیوں؟ لطیف میرا تاج ہے، ودود میرا دل ہے۔ یہ کہنا تھا کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکلا یا لطیف یا ودود، اور اس جذب سے نکلا، سامنے بیٹھا سارا مجمع بے ہوش ہے، وہ پردیسی بے ہوش نہ ہوا۔ اس نے بعد میں پوچھا، سارا مجمع بے ہوش ہو گیا، وہ ہوش میں رہا کیوں؟ فرمایا اس نے براہ راست حضرت خضر سے لفظ سنا تھا، اور حضرت خضر کے لفظ سنتے ہی اس کے دل میں یہ نور آ گیا تھا، اور وہ نور پختہ ہو گیا تھا، جو موجود تھے ان کے دل میں اس کا نور ابھی آیا تھا، اور وہ نور کی تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو گئے، نور کی تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو گئے۔ اس لیے پیران پیر نے فرمایا، اس واقعے کے بعد جو اب کہنا چاہتا ہوں غور سے سمجھے، پیران پیر نے فرمایا یا لطیف یا ودود کو لاکھوں کروڑوں پڑھو، کوئی حرج نہیں، اگر کسی مسند اور کسی خانقاہ یا کسی مرشد کے زیر نگرانی پڑھنا تو بتدریج آنا ایک کم نہ ہونا۔ اس لیے ہم پہلے ایک ایک تسبیح پڑھوا رہے ہیں، اب وجہ سمجھ آئی؟ ایک ایک تسبیح پڑھا رہے ہیں، ایک ایک تسبیح پڑھا رہے ہیں، اور ایک تسبیح کے بعد پھر ہم